اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ اکثر میں آپ لوگوں سے درود ابراہیمی کے مشاہدات کے بارے میں بات کرتی ہوں، مشاہدات شیئر کرتی ہوں، یا پھر اس کے فضائل کے، یا پھر جو انعامات درود ابراہیمی پڑھنے والوں کو ملا کرتے ہیں اس کے بارے میں ذکر کرتی ہوں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ درود ابراہیمی نے قبولیت کی راہیں دیکھی ہوئی ہیں۔ یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہے کہ درود ابراہیمی نے قبولیت کی راہیں دیکھی ہوئی ہیں۔ درود ابراہیمی نے محبوبیت کا سرٹیفکیٹ پایا ہوا ہے۔ تو اب جو چیزیں ہیں، راہیں بھی ہیں اور سرٹیفکیٹ بھی، یعنی کہ رستہ بھی درود ابراہیمی اور منزل ہے اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، ان کی محبت، ان کی توجہ، ان کی نگاہ کرم، ان کا قرب، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو بس ہمیں یہی تو چاہیے۔ جب یہ سب ہوگا، کہتے ہیں نا کہ جب بادشاہی آپ کا ہوگا تو دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کی نہیں ہوگی۔ اور جب درود ابراہیمی پڑھتے پڑھتے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، قرب پا لے کے درود ابراہیمی سے اللہ پاک کا، اپنے دوست کا اور ولی اللہ بن جائیں گے، تو کیا ہی بات ہے پھر۔ کیونکہ ولی اللہ بننے کے لیے ہمیں اپنے آپ پہ کام تو کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کام کے ساتھ ہمیں کچھ ورد وظائف بھی ہوتے ہیں، اور درود ابراہیمی ایک ایسا ورد ہے جس کی پڑھنے کی وجہ سے آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ آج ایک بہن جو کہ انڈیا کے شہر کانپور سے ہیں، ان کا مشاہدہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بتاتی ہیں کہ درود ابراہیمی نے میری زندگی کو بدل دیا، یوں کہہ لیں کہ بدل کے رکھ دیا ہے۔ رب نے وہ سب عطا کیا جو ناممکن لگتا تھا، اور یہ سب درود ابراہیمی کی برکت سے ہوا۔ بتاتی ہیں کہ میں سب درود شریف پڑھنے والوں کے لیے بھی دعا گو رہتی ہوں کہ رب کریم سب کو جھولیاں بھر بھر کر عنایت کرے اور ان کے مسائل حل ہوں، اور وہ خوشی خوشی اپنی زندگیاں گزاریں۔ آمین ثم آمین۔ ان کی دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے۔ اب آگے بتاتی ہیں کہ میرے 5 بچے ہیں اور ہماری مالی حالات بہت خراب تھے۔ میرے شوہر کو کوئی کام پر رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہر طرف بند دروازے ملتے تھے، ہر طرف سے ناکامی ہی ناکامی نے ہمیں گھیرا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ناکامی ہی ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ میں بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہی تھی کیونکہ میرے شوہر کا کوئی کام نہیں تھا، اور ہم پڑھائی کے اخراجات برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ ہمارے گھر میں فاقوں کا سلسلہ جاری تھا۔ ہمارے اپنوں نے بھی ہمیں چھوڑ دیا تھا، اور کبھی کسی نے حال تک نہ پوچھا تھا کہ تم لوگوں پر کیا بیت رہی ہے۔ اور قرض کی صورتحال تو یہ تھی کہ قرضہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ جینا مشکل ہو گیا تھا۔ ہر کوئی مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا تھا۔ ان کا یہ نظریہ بن گیا تھا کہ جب بھی اس کے پاس بیٹھو یہ اپنی پریشانیاں لے کر بیٹھ جاتی ہے، اور اس کی یہی کہانی ہم سن سن کر تھک گئے ہیں، اکتا گئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے ہمارے خلاف تو باقاعدہ پروپیگنڈا کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ کہتی ہیں کہ ادھر جب میں کسی پیر فقیر عامل کے پاس جاتی تو کوئی کہتا بندش ہے، کوئی کہتا جادو ہے، اور ہر کوئی اپنی اپنی کہانی بتاتا تھا۔ میں ان کے کہنے پر وظیفے بھی کرتی رہی، لیکن حالات تھے کہ بدلنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور میں سب کچھ آزما چکی تھی۔ اور رہی صحیح کسر ایسے نکلی کہ میں نے گھر کی چیزیں بیچ کر روحانی علاج بھی کروایا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ہمارے گھر کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ دیکھنے پر محسوس ہوتا تھا کہ یہ گھر اب گرا کہ اب گرا۔ اس کی حالت اب رہائش کے لائق نہیں رہی تھی۔ قرضدار ہمارے دروازے پر آتے اور ہمیں جلی کٹی سنا کر جاتے، جس سے اکثر ہمارا تماشا لگ جایا کرتا۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہم مسلسل زوال کی طرف، ذلت کی طرف جا رہے تھے، کیونکہ ہر راستہ بند تھا اور ہر دروازہ بند دکھائی دے رہا تھا۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا کریں کہ ہم ان مسائل سے نکل جائیں، کیونکہ ان مسائل نے ہمیں ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ ڈپریشن نے ہمیں جکڑا ہوا تھا۔ گھر میں سکون نام کی چیز انمول ہو چکی تھی، اور ہم سب بہت پریشان رہتے تھے۔ ایک لمحہ بھی سکون میسر نہ تھا، اور میں اکثر سوچتی رہتی اور روتی رہتی تھی کہ اگر اس طرح کے حالات چلتے رہے تو ہم تو ذلیل ہو کر رہ جائیں گے۔ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا اور ہمارا کیا ہوگا؟ منفی خیالات مجھے گھیرے رکھتے۔ ایک روز میں نے سوچا کہ میں اپنے بچوں، شوہر اور خود کو زہر دے کر ختم کر لیتی ہوں۔ خودکشی کے خیالات مجھے اکثر آنے لگے تھے۔ میں مسلسل کوشش کر کے تھک چکی تھی۔ 19 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور حالات
حالات تو آئے روز بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ میرے بچے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترس گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ہماری زندگی میں خوشیاں کبھی نہیں آئیں گی۔ مشکل وقت مسلسل تکلیف دہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہماری زندگی میں مسائل آئے روز بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ ایک دن اللہ کریم کا کرم ہوا، اللہ پاک کو ہم پر شاید ترس آ گیا، اس کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوئی، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ درود ابراہیمی کی ویڈیو یوٹیوب پر میری نظر سے گزری، جس میں درود ابراہیمی کے فضائل، درود ابراہیمی کے کمالات، درود ابراہیمی کی تاثیر حاصل کرنے والے لوگوں کے واقعات، مشاہدات بیان کیے گئے تھے۔ جب میں نے درود ابراہیمی کے کمالات کو سنا تو وہ کوئی قبولیت کی گھڑی تھی۔ میں پہلے ہی ویڈیوز دیکھتی رہتی تھی، لیکن ایسی ویڈیوز کا وقتی اثر ہونے کے بعد اثر ختم ہو جاتا تھا، اور پھر میں کسی اور ویڈیو کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی۔ لیکن اس ویڈیو کے اندر میری کامیابی کی کنجی، میرے سکھ کا فارمولہ پوشیدہ تھا، جو اللہ کریم نے میرے سامنے کھولا اور مجھے اس طرف متوجہ کیا کہ اے میری بندی، درود ابراہیمی کی طرف توجہ کر، ہم تجھے بہت نوازیں گے اور تیری جھولی کو بھر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں نے جب یہ ویڈیو کو دیکھا تو میرا دل بہت زیادہ متوجہ ہوا، اور درود ابراہیمی کے مشاہدات میرے دل و دماغ پر نقش ہو رہے تھے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اسی درود کے اندر میری نجات، میری کامیابی، میری عزتوں کے فیصلے پوشیدہ ہیں۔ درود ابراہیمی کے مشاہدات میں میری دلچسپی بڑھنے لگی، اور میں بہت زیادہ اس درود کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ دل و دماغ میں اسی درود شریف کے مشاہدات گونجتے رہتے، پھرتے رہتے تھے، اور جو کمالات و مشاہدات میں نے سن رکھے ہوئے تھے، میرا دماغ ان کو بار بار میرے سامنے کھڑا کر رہا تھا۔ ایک روز اللہ کا کرم ہوا اور میں نے باقاعدہ اہتمام کر کے درود ابراہیمی کی ایک تسبیح پڑھی، اور میں نے اسی روز ارادہ کر لیا کہ آج سے میں تمام وظائف روک دوں گی اور درود ابراہیمی کو ہی اپنا وظیفہ بناؤں گی۔ دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، میں مسلسل درود ابراہیمی کو پڑھوں گی، اور میرا من کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ درود ابراہیمی کی برکت سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ بہن بتاتی ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، نہ ہم نماز وقت پر ادا کرتے ہیں، نہ ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ جو بھی ہم وظیفہ کرتے ہیں یا جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، اس کے اندر ہماری لالچ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ دنیا حاصل کرنے کی نیت ہوتی ہے، تو میں نے سوچا کہ ہمیں اس رویے سے باز آ جانا چاہیے، اور درود ابراہیمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور اللہ کی معرفت کے لیے پڑھنا چاہیے، اور دنیاوی لالچ کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم نے جب سے دنیا کو حاصل کرنے کی تگ و دو شروع کی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھولے ہیں، ہم ذلیل ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس طرح نہ دنیا ملی اور نہ ہی اس کا رب اور نہ ہی پیارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل سکا۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو لے کر چلتے ہیں نا، تو دنیا بھی پھر ذلیل ہو کر ہمارے قدموں میں آتی ہے۔ میرے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ میں نے اللہ سے دوری اختیار کر کے گھاٹا ہی گھاٹا پایا ہے، اور اب میں اللہ کا قرب پا کر رہوں گی، اور میں نے مصمم ارادہ کیا کہ درود ابراہیمی کو مسلسل پڑھنا ہے، اور اس رب کی عبادت کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں ان پر استغفار کرنی ہے، اور میں نے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کیا۔ میں در در کے دھکے کھا کھا کے تھک چکی تھی، اور جو سچا در ہے، جس در سے سب کو ملتا ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اور میں اس در کو بھولی ہوئی تھی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مجھے اللہ سے مانگنا چاہیے، اور یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ جب میں یقین کے ساتھ دعا کروں گی، جب میں یقین کے ساتھ اللہ سے مانگوں گی، تو وہ رب کریم مجھے ضرور نوازے گا۔ اور میرے اندر یہ عزم پیدا ہوا کہ اب میں اللہ کے در پر ہی پڑی رہوں گی، اور اسی سے مانگا کروں گی، اور وہی مجھے عطا کرے گا۔ کہتی ہیں کہ میں نے درود ابراہیمی کو باقاعدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ شروع میں میرے لیے مشکل ہو رہی تھی، کیونکہ اس درود شریف کے الفاظ زیادہ ہیں اور میں زیادہ تعداد میں درود ابراہیمی نہیں پڑھ پاتی تھی۔
میرے اندر وسوسے بھی سر اٹھاتے تھے کہ یہ درود ابراہیمی لمبا ہے، فلاں عمل پڑھ لو، فلاں وظیفہ پڑھ لو، لیکن میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی تھی اور میں مسلسل درود ابراہیمی کو ہی لے کر چل رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ میں نے درود ابراہیمی روزانہ 100 بار پڑھنا شروع کر دیا اور یہ میری تعداد مسلسل چلتی رہی۔ 3-4 مہینے تک میری تعداد یہی چلتی رہی۔ پھر میں نے 313 بار درود ابراہیمی روزانہ پڑھنا شروع کر دیا اور میرا یہ معمول بن گیا اور میں روزانہ درود ابراہیمی معمول کے مطابق پڑھا کرتی تھی۔ ناغہ نہیں ہونے دیتی تھی، غفلت نہیں کرتی تھی، کیونکہ اب مجھ پر کرم ہو چکا تھا اور مجھے قبول کیا جا چکا تھا۔ اللہ کی مدد میرے ساتھ تھی اور میری زبان پر درود ابراہیمی جاری ہو رہا تھا۔ کہتی ہیں کہ 3-4 ماہ مسلسل درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اللہ پاک نے کرم کیا اور ہم پر سب سے پہلے رزق کا دروازہ کھلا۔ اللہ پاک نے رزق کا دروازہ کھول دیا۔ بہانے بہانے سے اسباب بنے اور میرے شوہر کی نوکری لگ گئی۔ تنخواہ کم تھی، لیکن اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت دے۔ مجھے یقین تھا کہ انشاءاللہ ہمارے رزق میں برکت ہوگی اور انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اب ہم مسائل سے نکلنا شروع ہو گئے تھے اور اب درود ابراہیمی نے اپنی کرامت دکھانی شروع کر دی تھی اور درود ابراہیمی کی تاثیر ہمیں ملنا شروع ہو گئی تھی۔ لیکن میں یہاں یہ عرض کرتی چلوں کہ درود ابراہیمی پڑھنے میں ناغہ نہیں کرنا۔ درود ابراہیمی کو روزانہ اپنے معمولات میں رکھنا ہے، سستی نہیں کرنی اور بے یقینی سے بچنا ہے۔ درود ابراہیمی کو یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اور مسلسل پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ اور درود ابراہیمی کو لگن اعتماد کے ساتھ وقت نکال کر اہتمام سے پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ یہ سوچ نہیں رکھنی کہ آج صبح پڑھوں اور شام کو کرامت سامنے آ جائے۔ صبح صبر سے چلتے رہنا ہے اور اس وقت کا انتظار کرنا ہے، تب یہ تاثیر ملے گی، تب یہ کرامت ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ بتاتی ہیں کہ درود ابراہیمی کا ورد چلتا رہا اور پھر وہی ہوا جس کا انتظار تھا۔ درود ابراہیمی کی برکت سے میرے شوہر کی آمدنی میں برکت ہو گئی اور ہمارا گھر کا نظام، راشن پانی بہترین چلنے لگا۔ اور میرے جو بچے سالہ سال سے اسکول نہیں جا رہے تھے، ہم نے ان کو اسکول میں ڈال دیا اور آج یہ صورتحال ہے کہ میرے 5 بچے الحمدللہ اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور ہمارے گھر کا نظام بہترین چلنے لگا ہے اور یہ درود ابراہیمی کی برکت کا ایک نظام شروع ہو چکا تھا جس کو ہم لے کر چل رہے تھے۔ پھر درود ابراہیمی کا سلسلہ چلتا رہا اور کافی عرصے کے بعد میں نے 1100 بار روزانہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا اور اس کو اپنا معمول بنا لیا۔ اللہ کا ایسا کرم ہوا، رزق میں ایسی برکت ہوئی کہ ہم نے قرض اتارنا شروع کر دیا۔ قرض لینے والے جو آتے تھے اور ہمیں ذلیل کر کے جاتے تھے، ہمیں باتیں سنا کے جاتے تھے، وہ بھی حیران ہوتے تھے کہ ان کے پاس ہی مال کہاں سے آ رہا ہے۔ اور اللہ کا نظام کہ ہم نے تھوڑی سی آمدن میں، جو بظاہر دنیا والوں کے لیے بہت تھوڑی تھی، اس میں بچوں کی تعلیم کا نظام بھی کیا، گھر کا راشن بھی کیا، گھر کے انتظامات بھی دیکھے اور قرض بھی اتارا۔ اور درود ابراہیمی کی برکت سے ہمیں قرض سے چھٹکارا نصیب ہو گیا۔ ہم جو ذہنی طور پر ٹارچر ہو رہے تھے، ہم جو ذہنی طور پر دباؤ کا شکار تھے، ہم جو ڈپریشن کے مریض ہو چکے تھے، الحمدللہ درود ابراہیمی کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں اس بیماری سے، اس تکلیف سے، اس مشکل سے نکالا اور ہم قرض سے مکمل طور پر نکل گئے۔ اور درود ابراہیمی کی کرامت بھی یہ بھی ہوئی کہ اللہ پاک نے ہمارے رزق کے اندر بہت زیادہ برکت ڈال دی۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، درود ابراہیمی مسلسل پڑھتی رہی۔ 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ لوگ مجھ سے پوچھا کرتے تھے، خواتین مجھ سے پوچھا کرتی تھیں کہ آپ کیا کام کرتی ہو، آپ کی آمدن کا ذریعہ کیا ہے، آپ کے پاس ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی برکت سے آپ کے جو پہلے حالات ہم دیکھتے تھے اور آج یہ حالات دیکھ رہے ہیں، تو ان حالات سے آپ لوگ کیسے نکلے ہیں؟ تو میں سب کے سوالات سن کر ان سے عرض کرتی تھی کہ میں درود شریف پڑھتی ہوں، لیکن میں کسی کو اپنی تعداد نہیں بتایا کرتی تھی کہ میں کتنا درود شریف پڑھتی ہوں۔ یہ تو عشق کا نظام ہے، یہ تو یقین کا نظام ہے، جو جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا زیادہ اس کو نفع ہوگا۔ اور لوگ ہمارے ان حالات کے پلٹنے پر بھی حیران تھے کہ یہ کیا معاملات ہیں۔ ادھر ہم لوگ خوش تھے کہ اللہ پاک نے ہمیں مشکلات سے، پریشانیوں سے، الجھنوں سے نکالا ہے۔ وہ ویڈیوز ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنی جن کے اندر درود شریف کے واقعات، درود شریف کے کمالات بتائے گئے تھے۔
اور وہ وقت قبولیت کا وقت تھا کہ جب میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا اور اللہ پاک نے مجھے اس راستے کے لیے قبول کر لیا۔ آج ہم الحمدللہ بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ نماز کے اندر دل لگتا ہے، تلاوت کے اندر دل لگتا ہے، گھر کے اندر سکون ہے، درود ابراہیمی کا ورد مسلسل چل رہا ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں اس درود شریف کی برکت سے خیروں سے نوازا ہے۔ ایک وہ وقت بھی تھا کہ خواتین میرے مسائل سن سن کے، میری باتیں سن سن کے، الجھنوں کی کہانیاں سن سن کے اکتا چکے تھے، اور وہ مجھ سے دور بھاگا کرتے تھے کہ اس کی روز کی یہی کہانی ہے اور یہ روزانہ کوئی نہ کوئی کہانی سناتی رہتی ہے، تو لوگ مجھ سے اکتا چکے تھے۔ لیکن آج یہ صورتحال ہے کہ میرے رشتہ دار، میری جاننے والی خواتین مجھ سے ملنا چاہتی ہیں اور وہ راز جاننا چاہتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم آج الحمدللہ خوشحال ہیں اور ہم مشکلات سے نکلے ہیں، پریشانیوں سے نکلے ہیں، الجھنوں سے نکلے ہیں، اور میں اکثر یہی بتاتی ہوں کہ میں درود شریف پڑھتی ہوں، میں کامیاب ہو گئی۔ آپ درود شریف پڑھیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ یہ تو وہ کنجی ہے نا کہ جس تالے کو لگائی جاتی ہے وہ کھل جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں یقین کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ درود ابراہیمی ایک بہت بڑا راز ہے۔ درود ابراہیمی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ آپ جب بھی کوئی میری ویڈیو سنا کریں، آپ کی نوازش ہے کہ آپ سنتے ہیں، آپ کی محبت ہے، اور آپ کمنٹ کرتے ہیں، یہ بھی آپ کی محبت ہے، لیکن ایک گزارش میں آپ سے یہ کروں گی کہ جب بھی آپ میری کوئی بھی ویڈیو سنیں تو درود ابراہیمی کا ورد کرتے رہا کریں، اور انشاءاللہ العزیز ہم سب کے مسائل بھی حل ہوں گے، ہم سب دین دنیا آخرت کی خوشیاں، خوشحالیاں، عافیتیں، سکون، کامل صحت، کامل ایمان، کامل ہدایت، خاتمہ ایمان، سب کچھ پائیں گے انشاءاللہ اس درود ابراہیمی کی برکت سے، اس کے توسط سے انشاءاللہ العزیز۔ تو پھر سے کہوں گی کہ تمام صیغوں کے ساتھ ایک درود کی تسبیح درود ابراہیمی کی بھی کر لیا کریں، اور اگر ہو سکے تو یہ ویڈیوز جو میں بناتی ہوں تو اس کو آپ کسی نہ کسی کو شیئر کر دے رہا کریں، کیونکہ سبھی لوگ اس کے فیض سے فیضیاب ہوں تو پھر کیا ہی بات ہے، کیونکہ نور ہمیں اکیلے کو نہیں پانا نا، ہماری تو کوشش ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہی ہے نا کہ جو ہم اپنے لیے سوچیں وہی دوسروں کے لیے بھی سوچیں۔ تو دنیا میں بہت دکھ ہے، بہت آزمائشیں ہیں، تو شاید آپ کے وسیلے سے یا اس ویڈیو کے وسیلے سے وہ مشکلوں سے نکل پائیں، تو ہمارے لیے بھی کوئی صدقہ جاریہ بن جائے انشاءاللہ العزیز۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔